السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی میں یوٹیوب یوز کر رہا تھا تو محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی ہیں بھائی کمیل صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہ میرے سامنے آئی، کیونکہ وہ ان کی شہادت کے بعد اب ان کے چینل جو ہے یوٹیوب چینل، اس کے اوپر وہی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں اپنی بنا کر، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی، اسی لیے بس ابھی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو بس میں نے کہا چلو ابھی ویڈیو ریکارڈ کر کے، باقاعدہ وہ ساری سیٹنگ بنا کر ریکارڈ کرنے میں ٹائم لگے گا، تو ابھی ایک ذرا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے۔ تو وہ تو ایک تو اس ویڈیو کے بارے میں بھائی بلال صاحب نے جو بات کی تھی، ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا مولانا کے ساتھ، کچھ شیعہ عقائد کے اوپر بات ہوئی تھی، تو اس کے جو آخری بات تھی وہ پہلے کروں گا۔ اس میں مولوی صاحب نے یہ اس بھائی سے عرض کی تھی، بھائی بلال صاحب سے، کہ میری یہ جو آپ سے بات ہوئی ہے اس کو پبلک نہ کیا جائے، اور وہ تقریباً 40-50 منٹ کی گفتگو ہے اور وہ لیک ہو چکی ہے، کیونکہ تقریباً سال ہونے والا ہے بھائی کی شہادت کو، تو وہ اس پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو کافی وائرل ہو چکی ہے، ایک ویک میں کافی ویوز اس کے اوپر آ چکے ہیں، اور چینل میں بھی وہ جو ہے ٹیلی فونک رابطہ شیئر کیا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے میں تھوڑا سا اپنا موقف دینا چاہوں گا، کیونکہ اس کے اندر سلسلہ کار یہ ہوا کہ مولانا کو بلال بھائی نے ایک تحریر لکھی تھی مولوی صاحب کے بارے میں، تو میں کوئی مولانا کا دفاع کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا، اور نہ ہی میرا کوئی یہ سلسلہ ہے کہ میں ان کا دفاع کروں، میں تو بس جو ہے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے صحیح بات آئے۔ اب وہ میں نے پوری ویڈیو جو آڈیو کلپ ہے وہ سنا، اس کے اندر یہ سلسلہ جو ہے بلال بھائی کے ساتھ جو مولانا کا رابطہ ہوا، مولانا سے ان سے بات ہوئی، وہ مولوی صاحب نے تقریباً 40 منٹ گفتگو میں ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو سخت لہجہ ہو، لیکن بھائی بلال صاحب نے بہت سخت لہجہ استعمال کیا۔ نوجوان بھائی بلال صاحب بس جوانی میں چلے گئے، 22-23 سال عمر تھی، ابھی میری 27 سال عمر ہے، اور میں تقریباً پچھلے 9 سال سے تبلیغ کے کام میں چل رہا ہوں، تو بلال بھائی نے جتنی بات کی اس سے یہ اندازہ مجھے ہوا کہ ان کے سامنے تبلیغی ترتیب اس طرح واضح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے، اگر ہوتی تو وہ اس انداز میں بات نہ کرتے جس انداز میں انہوں نے بات کی۔ دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ مولانا کو وہ اس پر قائل کرتے رہے کہ آپ یہ بیان دیں کہ شیعہ کافر ہے، تو میرے پیارو آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یار مولوی صاحب میں کوئی مولانا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، تبلیغ کا ایک مزاج ہے، اس کے اندر خوشامد کا پہلو ہوتا ہے، خوشامد کا پہلو۔ باقی بلال بھائی نے کہا کہ میں کوئی فتویٰ بازی یا کتابیں کھول کر بیٹھنے سے تو رہا، اور میں صرف وہ بات کروں گا جو انہوں نے کی، اس کے اوپر اپنی ایک رائے پیش کروں گا، رائے جو بھی میرا 9 سال کے اندر تبلیغی ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کروں گا، تاکہ لوگوں کے سامنے بات سامنے آئے، اور جس طریقے پر انہوں نے بات کی کہ یہ کیوں نہیں اس طرح کرتے، تو میں وہ بتاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں کرتے۔ تو بات اس طرح میرے پیارو، بات کا مقصد یہ کرنے کا کہ وہ جو انہوں نے بات کی نا مولانا سے، وہ ساری گفتگو کے اندر مولانا سے سخت لہجے میں بات کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ میں آپ کا قیامت کے دن گریبان پکڑوں گا، اور آپ نے صحابہ کے بارے میں غلط بات کی ہے، بنو امیہ سے آپ کا بہت بغض ہے، اور یہ اور وہ۔ تو میرے پیارے بھائیو،
بات اب بلال بھائی تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ان کا آڈیو کلپ اب شیئر ہو گیا، حالانکہ مولوی صاحب نے منع کیا تھا کہ شیئر نہیں کرنا۔ اب واللہ عالم کس نے شیئر کیا، سوشل میڈیا پہ آگے ظاہر سی بات ہے، اس سے لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے کچھ ان کے سامنے صحیح رخ آئے گا اور کچھ اس کو غلط طور پر استعمال کریں گے۔ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یار اس کا صحیح رخ جائے، غلط رخ سے جو ہے لوگوں کا ذہن خراب نہ ہو۔ بات ساری کی ساری صرف یہ ہے کہ مولانا کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، وہ تبلیغی مزاج سے کام کرتے ہیں۔ تبلیغ کے اندر ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہیں یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں۔ اب میں جب تبلیغ میں گیا اس وقت میری داڑھی آنا شروع ہوئی۔ اب مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ تم نے یہ داڑھی نہیں کاٹنی، تم اس داڑھی کو رکھو، یا اپنا لباس یہ جو ہے تبدیل کرو، یا اپنے سر کے اوپر جو ہے ٹوپی سجاؤ، یا اپنے چہرے پہ سنت سجاؤ، یا اپنے لباس کو ٹھیک کرو۔ جو میرا لباس جو مختلف تھا اس کو ٹھیک۔ تبلیغ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تبلیغ کے اندر تو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، نہ کہ جو ہے اس بندے کی کمیوں کو بیان کیا جائے، اس طرح تو وہ متنفر ہو جائے گا۔ اب بلال بھائی نے کہا کہ شاید کوئی شیعہ آ گیا ہو، اپنے لوگوں کا دل دکھا۔ میرے پیارے، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو تبلیغ کے اندر نکلے ہیں، مولوی صاحب کے بیان سن کے لوگوں نے توبہ کیا۔ بہت سے لوگوں کے، میری خود مولانا سے ملاقات رہی ہے، طارق جمیل صاحب سے میری کئی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، مصافحے کے طور پر بیٹھ کے گفتگو میری کبھی نہیں ہوئی مولوی صاحب سے۔ مدرسہ میں ملاقات ہوئی، جوڑ پر جو ہے رائمنڈ میں اجتماع گاہ میں حویلی ہے، وہاں ملاقات ہوئی۔ میں مولوی صاحب کے جو ہے وہ ان کا گھر کے قریب ڈیرہ بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی گیا، وہاں پر میری ملاقات نہ ہو سکی، ٹھیک ہے۔ تو میں تو آپ تو شاید نہ ملے ہوں، لیکن میری ملاقات رہی ہے، اور میرے وہاں پر دوست ان کے جو ہیں مدرسہ میں پڑھتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے جو کہا کہ ان کے مدرسہ کے لڑکوں کو مولوی صاحب سے کچھ باتوں پہ اختلاف وہ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جو مزاج تبلیغ ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے تو اس طرح کی بات نہ ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تبلیغ کے اندر ہم کسی کو بھی جا کر یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یوں کیا۔ ہم اس کے نہ کرنے کے اوپر جو نقصانات ہیں وہ بتاتے ہیں، اور کرنے کے اوپر جو انعامات ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اس طرح ہر بندے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہی تبلیغ کا مزاج ہے۔ تبلیغ کا مزاج یہی ہے۔ اب اگر ہم ایک شیعہ کے پاس جا کر اس کو کہیں گے بھائی تو کافر ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کی تکفیر کرنے والا 100% کافر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی تحریف کا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، لیکن اب ہمیں نہیں پتہ اس کے دل میں کیا عقائد ہیں۔ اب ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اسکول میں میرے ساتھ جو ہے کلاس فیلو میرا بیسٹ فرینڈ رہ چکا ہے، وہ شیعہ تھا، مجالس کے اندر جاتا تھا، لیکن اس نے کلاس کے اندر سب لڑکے اس کو کہتے تھے کہ تم مسلمان نہیں ہو، لڑکیاں اس کو کہتی تھی۔ یہ 9-10 کلاس کی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی یہ 9-10 کی بات ہے، شاید 9-10-11 میں، شاید ہاں 12 میں نے میٹرک کیا، تو 9-10 کی بات ہے، ہاں تقریباً تب کی بات ہے، 11 کی بات ہے۔ تو وہ اب اس نے کبھی ظاہری طور پر یہ نہیں بات کی کہ اس کے کیا عقائد ہیں، وہ یہی کہتا تھا، صحابہ کے بارے میں اس نے کبھی بات نہیں کی۔ میرے ساتھ کام کرتے رہے لڑکے، ہمارے ساتھ وہ نماز پڑھنے جاتا تھا، حالانکہ ان کا طریقہ نماز الگ ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ جب نماز پڑھتا تھا تو ہمارے طریقے پر نماز پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس سے ایک دن اس پر بات کی، تو اس نے کہا کہ یار میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی نماز خراب ہو، میں ایسے پڑھ رہا ہوں اور کسی کا نماز میں اس طرف میری طرف دھیان جائے۔ تو یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ کر بات کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلط عقیدہ نہیں میرے سامنے بیان کیا۔ اب ایک بندہ بیان ہی نہیں کر رہا غلط عقیدہ، دل کے اندر تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہے۔ اب ایک بندہ منافق ہے اور ظاہری میں تو وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو قتل کر دیں گے کہ یہ منافق ہے؟ اور تو میرے بھائی اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مولانا صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے، تبلیغ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے تبلیغ کے ساتھ جو ہے
کام میں لگے ہوئے لوگوں کے ساتھ یا تو اس کا جوڑ نہیں ہے، اپنے ذہن کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبلیغ کے اندر جو لگے ہوئے ہیں ان کو تبلیغ کا مزاج پتہ ہے۔ اب ہم بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بریلویوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ تم شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تمہارا عقیدہ نہیں ٹھیک، تو وہ کبھی بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ ہم اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے معجزات بیان کرتے ہیں۔ میری خود بریلوی مساجد میں تشکیل ہوتی ہے، میں وہاں پر سنت کے مطابق جو ہے سنتیں بیان کرتا ہوں۔ کوشش 6 نمبر جو ہے، 6 نمبر کے اندر جو ہے جب 6 نمبر پر بیان کرتے ہیں تو بیان میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زیادہ سے زیادہ بیان کروں، تو وہاں پر لوگ بہت قریب آتے ہیں۔ ایسے مجھے کتنے لوگ ملے جو متاثر ہوئے، تبلیغ کے اندر جو ہے ان کا ذہن بنا، تو ایسے بہت لوگ ہیں۔ شیعہ، مجھے کتنے شیعہ ملے جو تبلیغ کے اندر لگے، ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ لوگ تبلیغ میں نہیں لگتے، مولوی صاحب کے ذریعے بہت خیر پھیلی۔ ہاں اگر ان کے اندر 1-2 کمیاں ہیں تو ان کی باقی زندگی سے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں، عام میں بھی اور خواص میں بھی۔ علماء کرام کا ایک مجمع ہے، بہت لوگ ہوں گے علماء کرام میں بھی جو ان سے اختلاف کرتے ہیں، عام مجمع میں بھی لوگ ان سے بہت اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر وہ اسلام آباد اجتماع میں بیان کیا تو کہتے ہیں جی شیعوں کے حق میں۔ میرے بھائی شیعوں کے حق میں بیان نہیں کیا۔ وہ تو قریب، وہ جیسے انہوں نے کہا قریب لانے کے لیے، اب وہ ممبر پہ بیٹھ کے تھوڑی کہیں گے کہ شیعہ کے جو یہ عقائد ہیں یہ والا کافر ہے اور یہ والا کافر نہیں ہے، اور یہ رافضی اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ ایسا تبلیغ کا مزاج نہیں ہے۔ تبلیغ کا مزاج تو دعوت والا مزاج ہے، ہم نے ان کو دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ دل میں ڈالنے والے تو اللہ ہیں، دل میں کسی کے بات آ گئی وہ آ جاتا ہے، اور کسی کے دل میں بات نہ آئی تو وہ نہیں آتا۔ مجھے تو بلال بھائی سے کوئی اختلاف نہیں۔ جب وہ شہید ہوئے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، جنہوں نے بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کو جو ہے شہید کیا، تو اگر دنیا میں ان کو سزا نہ ملی تو آخرت میں تو کوئی کسی سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ پاک سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو میں خود بلال بھائی کی جو ہے ویڈیو کلپ دیکھتا تھا، ان کی تحریر پڑھتا تھا، تو لیکن وہ نوجوان تھے، تبلیغ کے اندر ان کے صرف 40 دن لگے ہوئے تھے، تبلیغی مزاج سے وہ ناواقف تھے، جس ماحول میں وہ رہے تھے وہ اس کے مطابق بات کرتے تھے۔ اور لیکن تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ تبلیغ کے اندر لگتے ہوئے تمام شعبوں کے لیے دعا کرنا، جو خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا۔ اب تبلیغ کے اندر جو ہے ایک کے پاس جانا، اس کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے بدگمان ہونا کہ مولوی صاحب کا عقیدہ بدل گیا، ان کے دل میں شیعوں کے پیار محبت آ گئی ہے، ان کے شیعہ کے ساتھ وہ ذہن بن گیا اور یہ ہو گیا وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف بات بہت لمبی ہو گیا، 13 منٹ پر پہنچ گیا، تو صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے جو بات کی وہ تبلیغی ترتیب سے ناواقفیت کی وجہ سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا نے جو بات کی ہے، میں نے نہیں اس میں سنا کہ مولوی صاحب نے اس بچے سے سخت لہجے میں بات کیا، لیکن مولوی صاحب کی عمر تقریباً 66-67 سال کے قریب ہے، اور بلال بھائی کی عمر تقریباً جو ہے عمر کم تھی، 22-23 سال کی عمر میں جو ہے شہید ہوئے۔ تو بس یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ انہوں نے جو بات کی وہ تبلیغی ترتیب سے ناواقفیت کی وجہ سے کی، ان کے سامنے نقشہ ہی پورا نہیں ہے کہ تبلیغ کا مزاج کیا ہے۔ ہم مولوی صاحب پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حاکموں کے پاس کیوں جاتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے۔ ہم خود جو ہے عمومی گشت ہوتا ہے، مسجد سے کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک بندہ گھر سے باہر نکل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، ہم اس سے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی۔ تو جب اتنی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی جان میں نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب ہم اسے جا کے کہیں یار تو نے نماز نہیں پڑھی، تو مسجد میں کیوں نہیں آتا، اور تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو وہ کہے گا یار دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم مجھے تبلیغ کرنے آئے ہو یا ذلیل کرنے آئے ہو۔
تو تبلیغ کا ایک مزاج ہے، مزاج نبوت کو سمجھ کر جو ہے بات کی جائے تو وہ ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ یا مولوی صاحب کا جو اللہ نے جو مولانا سے کام لیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم ان پر اعتراض کرتا ہے تو وہ علمی بنیاد پر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا بالقطعاً یہ ذہن نہیں ہے کہ میں مولانا کا دفاع کروں، ٹھیک ہے۔ کوئی مولوی صاحب میرے رشتہ دار نہیں لگتے، میں نے اللہ رسول کو جواب دینا، اپنی قبر میں جانا ہے، تبلیغ کا کام میرا کام ہے۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کیونکہ بلال بھائی کی وہ آڈیو کلپ سن کر بہت سے لوگوں کا یہ ذہن بنے گا کہ مولوی صاحب نے بلال کی بات نہیں مانی، اور یہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تبلیغ کے اندر ہم کسی کی کمیوں کو بیان نہیں کرتے۔ ایک بندے کے اندر 100 شر ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک خیر ہے، تو خیر کو بیان کریں گے قریب لانے کے لیے۔ بس یہ بات تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو میری بات جو ہے صحیح لگے، تو اگر صحیح ہے تو اس کو جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے اور شیئر کیا جائے۔ باقی اگر اس کے اوپر مزید آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو پھر وہ میں ایک ترتیب کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی میں نے لکھا نہیں کہ کیا بات کرنی ہے، بس جو اس وقت ذہن میں آیا وہ کلپ سن کے تو میں نے سوچا کہ یار ابھی تازہ معاملہ تو اس سے اوپر بات کی جائے۔ تو آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور لوگوں کی کمیاں بیان نہ کی جائیں، لوگوں کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ میں جو بھی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ صحابہ کو گالی دیتا ہے یا ان کی تکفیر کرتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اہل سنت کے اندر جانتا ہوں، اہل سنت کے اندر، شیعہ کے اندر نہیں جانتا، اہل سنت کے اندر جانتا ہوں، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل سنت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں پھر ہم کیا کریں؟ اب ان کو بھی ہم پکڑ کر کہیں کہ بھائی یہ بھی کافر ہو گیا، فلاں بھی کافر ہو گیا، اس کو قریب لانے کی کوشش کریں گے، اس کی جنت کی فکر کریں گے، نہ کہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے، جہنم کون برداشت کر سکتا ہے میرے بھائیوں؟ ہر مسلمان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہر انسان کے بارے میں۔ یہ انسانیت تو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دوزخ میں پھینکنے کے لیے تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، وہ تو ان کی جنت کا سامان بننے کے لیے آئے، ان کو جنت کی طرف لے کر جانے والے آئے، کہ لے کر جانے کے لیے آئے۔ تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ان کی کمیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ان کے ساتھ پیار کرتے ہوئے، ان کو لوگوں کو پیار سے ترغیب دے کر صحیح بات کے اوپر لایا جائے، نہ کہ ان کی کمیوں کو بیان کر کے ان کو ذلیل کر کے لانے کی کوشش کی جائے۔ اس سے کوئی بھی نہیں آتا ہے، کوئی بھی نہیں اس طرح آئے گا، کوئی لاکھوں میں ایک بھی شاید نہ آئے کہ اس کی کمیاں پہلے بیان کی جائیں، اس کی تذلیل کی جائے، اس کو کافر کہا جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ یا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، تو ایسے کوئی نہیں آتا۔ تو یہ میرا بس پیغام تھا۔ ممکن ہے میں نے کوئی غلط بات کی تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آپ لوگ بھی مجھے معاف فرمائیں، اور اگر میں نے صحیح بات کی تو اس کو شیئر کریں۔ تو کلپ کافی لمبا ہوگا لیکن بات تو ضروری تھی، میں نے کی ہے، جو مجھے صحیح لگا میں نے سوچا کہ یار ہونی چاہیے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔